بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نویں فصل میلاد نامہ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا، آپ کی لکھی ہوئی کتاب۔ آپ اس کے 8 فصلیں سماعت کر چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ 9ویں فصل سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان جیسے سرکش کے پیدا کرنے کی غرض و غایت کا بیان۔ شیطان جیسے نافرمان کو پیدا کرنے کی غرض و غایت کا بیان۔ ابلیس جب ایسا زبان دراز، بے ادب، خدا کا دشمن اور انسان کا دشمن ہے تو اس کو پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے سنت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ طے کیے ہوئے اصول کو سمجھیے، اس کے بعد اس سوال کے سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ جواب یہ ہے کہ پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہر چیز میں خدا تعالیٰ کا ایک راز ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے کردہ جو اصول ہے، سنت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ میں یہ قدرت ہے، طاقت ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے اپنے بندوں کو لباس پہنائے، مگر ایک راز ہے جو روئی کے بیج میں چھپا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو مشقت دیے بغیر بھی کپڑے عطا کر سکتا ہے، لیکن روئی کے بیج کے اندر راز کیا ہے؟ دنیا بھر کے جتنے کپڑے ہیں وہ سب روئی کے بیج میں ہیں۔ یہ راز جب ہی کھلتا ہے جب روئی کا بیج زمین میں پڑے، اس سے پہلے یہ راز نہیں کھلتا۔ سنت الہی، اللہ کا دوسرا جو طریقہ ہے، مسکہ اور گھی میں بھی خدا کا ایک بھید ہے، راز ہے جو دودھ اور دہی میں چھپا ہوا ہے۔ یہ بھید جب ہی کھلتا ہے کہ دہی کو روی سے یعنی بلویا جائے، یعنی مطلب یہ کہ اس کو متھنا، پھیٹنا، رئی سے اس کو یعنی دہی میں جو ہے پانی وغیرہ ملا کر اس کو مشین سے یا ہاتھ سے پھیٹتے ہیں، تو یہ ایک عمل ہوتا ہے مسکہ وغیرہ نکالنے کے لیے۔ تو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی دہی پر اتنی محنت کیوں کی جا رہی تھی، تو بتا رہے کہ مسکہ اور گھی نکالنے کے لیے کی جا رہی تھی، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ سنت الہی نمبر 3، اللہ کا تیسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آگ جو ہے خدا کا ایک راز ہے جو چقماق کے پتھر اور لوہے میں چھپا ہوا ہے۔ ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے، چقماق کا پتھر کہتے ہیں اس کو، اور وہ لوہار کے پاس میں ہوتا ہے، بھٹیوں وغیرہ کے اندر وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو چقماق جو ہے کپڑوں میں رکھیے، کپڑے نہیں جلتے۔ یہ راز جب ظاہر ہوتا ہے کہ پتھر سے رگڑا جائے، اس کو رگڑتے ہیں جب آگ پیدا ہوتی ہے، لیکن ایسا کپڑے سے چقماق کو رگڑیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اوپر بتلائے ہوئے سنت الہی جو ہے اللہ کے جتنے بھی معاملات ہیں تو ان کو بتلانے کی غرض جو ہے یہ سنت الہی نمبر 4 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چوتھی سنت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسا ہی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اس میں بھی خدا کا ایک راز ہے کہ میرے بعض بندے ایسے ہوں گے کہ تیرے لیے ان پر کوئی سلطنت نہیں ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 7 پارہ نمبر 15۔ تو اس میں بھی خدا تعالیٰ کا ایک راز ہے جو انسان میں چھپا ہوا ہے۔ ہر شخص کے ساتھ یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ خدا کا خاص بندہ ہے، شیطان کا اس پر قابو نہیں ہے۔ یہ راز جب کھلتا ہے کہ کسی شخص کو شیطان سے سابقہ پڑے، واسطہ پڑے، اور وہ 2 امور پر یعنی 2 کاموں پر عمل پیرا رہے۔ ایک تو یہ کہ ہر بات میں شیطان کی مخالفت کرے، خلاف ورزی کرے، اور دوسرے یہ کہ اگر شیطانی وسوسے سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ اگر کسی نے ان امور پر، ان باتوں پر عمل کر لیا تو اب معلوم ہوا کہ وہ شخص ان عبادی لیس لک علیہم سلطان میں سے ہے، یعنی شیطان
کا اس پر کوئی تسلط نہیں، کوئی کنٹرول نہیں، بلکہ وہ شیطان کے شکنجے سے اور شیطان کے جال سے بالکل باہر ہے۔ اور اگر وہ شخص نہ شیطان کی مخالفت کیا اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ بھی نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ وہ فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا میں سے ہے، یعنی لوگوں میں سے جو تیری پیروی کریں گے یعنی شیطان کی، تو وہ جہنم ان کا جو ہے بدلہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 7 پارہ نمبر 15۔ سنت الہی سے مطابقت یعنی موافقت اور ابلیس کے یعنی شیطان کے پیدا کرنے کی غرض و غایت، اس کا مقصد۔ اگر آگ نہ ہوتی تو عود اور اگربتی کی خوشبو بھی نہ مہکتی، اسی طرح اگر شیطان نہ ہوتا تو ایمانداری کی فضیلت ظاہر نہ ہوتی، اس لیے شیطان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد ابلیس نے عرض کیا کہ الہی آپ کے خاص بندوں کی کیا علامت ہیں؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ میرے خاص بندے وہ ہیں کہ میں ان کے چہروں پر نور اور میں ان کے چہروں پر جو نور ہے وہ عرش سے دیا ہوں، ان کی مٹی کا خمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی سے کیا ہوں، جس کا اثر ہے کہ ان کا قلب جو ہے غمگین، اپنے گناہوں پر نادم یعنی شرمندہ، اور وہ اپنے خاتمے سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے، میرے بندوں پر رحم کرنے والے، میرے حکم پر راضی، میری مرضی کے موافق رہنے والے، میری رضا کو طلب کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیطان سے سب کچھ کہنے کے بعد ادھر اپنے بندوں کو کس درد بھرے الفاظ میں سمجھا رہا ہے، قابل غور ہے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 7 سورہ کہف، کہ کیا مجھ کو چھوڑ کر تم شیطان کو اور اس کی ذریت کو یعنی اولاد کو دوست بناتے ہو؟ ارے وہ تو تمہارا دشمن ہے نا۔ ہائے ظالموں، افسوس ظالموں کو کیسا برا بدل ملا۔ شیطان نے تم سے وعدہ کیا اور ہم بھی تم سے وعدہ کیے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، خدا سے بڑھ کر کون سچا ہے؟ ہمارے سچے وعدوں کا تم کو کچھ خیال نہیں، شیطان کے جھوٹے وعدوں پر گرے جاتے ہو۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، یہ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 18 سورہ نساء کا 10ویں فصل۔ ابلیس کے فریبوں یعنی دھوکے بازیوں سے بچنے کے تدابیر یعنی راستوں کا بیان۔ جب آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنی ہر ذریت کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے تو خدا تعالیٰ سے دعا کی، ان کی دعا قبول ہوئی، ان کی ہر ذریت کے ساتھ ایک فرشتہ بھی مقرر کیا گیا۔ ابلیس کے فریب یعنی دھوکے سے بچنے کی پہلی تدبیر، ادھر فرشتہ ہے اور ادھر شیطان، انسان کا دل ان دونوں کی کشمکش میں ہے۔ خدا تعالیٰ کی رحمت اس بندے پر ہے کہ جب کوئی کام کرنا چاہے یا کوئی بات کہنا چاہے تو وہ کام فوراً نہ کرے، وہ بات فوراً نہ کہے، بلکہ رکے اور دیکھے اگر وہ کام یا وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو کر گزرے، اور اگر شیطان کی طرف سے ہے تو دشمن کی بات نہ سنے، دشمن کے خلاف کرے۔ شیطان کے فریب سے یعنی دھوکے سے بچنے کی دوسری تدبیر، دوسرا طریقہ، قلب میں 2 صلاحیتیں ہیں، انسان کے دل میں 2 صلاحیتیں ہیں۔ شیطان اگر کہے اس کی طرف ہو جائے، یعنی انسان کے قلب میں دونوں چیزیں ہیں، شیطان کچھ بولے تو اس کی طرف ہو جائے، اور اگر فرشتہ کہے تو اس کی طرف ہو جائے۔ البتہ ایک چیز ہے، اور اگر وہ رہے تو شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہ رہے تو فرشتے کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور وہ چیز ہے ہوا، خواہشات ہے تو شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، خواہشات اور ہوا نہیں ہے تو فرشتے کا غلبہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ صفت غالب آتی ہے۔ جس قلب میں ہوا ہے، خواہشات ہے، وہ آشیانہ شیطان ہے، شیطان کا ایک آشیانہ ہے۔ اگر ہوا نہ رہے، وہ قلب جو ہے مسکن فرشتہ ہے، فرشتے کے رہنے کی جگہ ہے۔ چونکہ ہر قلب میں شہوت، غضب، حرص، طمع، طول عمل، لمبی آرزوئیں
اس میں سے کچھ نہ کچھ رہتا ہے۔ اس لیے قلب جو ہے شیطان کے اثر سے خالی نہیں رہتا، ہوا کے ساتھ ساتھ، خواہشات کے ساتھ ساتھ دنیا بھی لگی ہوئی ہے۔ اس لیے قلب جو ہے شیطان کا جولان گاہ بنا رہتا ہے۔ ہوا کم ہوئی، خواہشات کم ہوئی اور ذکر اللہ غالب ہو گیا، اللہ کا ذکر غالب آ گیا تو فرشتے کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ یہی کشمکش اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ یہ دل کسی ایک کے ہاتھ فتح نہ ہو جائے، کامیاب نہ ہو جائے۔ اکثر دل کا قلعہ شیطان کے ہاتھ فتح ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس قلعے کو فرشتہ فتح کرے، اگر آپ چاہیں یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس قلعے کو فرشتہ فتح کر لے، کامیابی حاصل کر لے، تو پہلے ہوا یعنی خواہش نفسانی کو دل سے نکال دو۔ شیطان کے مکر سے یعنی فریب سے، دھوکے سے بچنے کی تیسری تدبیر، تیسرا راستہ، شیطان کی ماہیت معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کی کیفیت اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، اس کو دفع کرنے کی یعنی اس کو بھگانے کی کوشش کرو۔ ایک خیال فاسد یہ بھی آتا ہے، غلط خیال یہ بھی آ جاتا ہے کہ شیطان کیسا ہے، اس کو جسم ہے یا نہیں، اگر جسم ہے تو انسان کے جسم میں کیسے آتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آستین میں سانپ ہو تو کیا اس وقت بھی ایسا ہی سوال کریں گے کہ اس کا رنگ اور اس کی شکل کیسی ہے اور اس کا طول اور عرض کتنا ہے، لمبائی کتنی ہے، چوڑان کتنی ہے؟ سانپ اگر آستین میں آئے تو آپ کیا یہ سوال کریں گے یا پھر اس کے نکالنے کی فکر کریں گے؟ اسی طرح اگر دشمن سر پر آ جائے تو اس وقت اس کا نسب پوچھیں گے یا اس کے دفع کرنے کی یعنی دور کرنے کی فکر کریں گے؟ اگر سوال کریں گے بھی تو یہی کریں گے کہ یہ دشمن کس ہتھیار سے جلد دفع ہوگا، جلدی بھاگے گا۔ شیطان کے دفع کرنے کا، دور کرنے کا ہتھیار یہی ہے کہ خلاف ہوا کرو، خواہشات کے خلاف کام کرو اور خواہشات کے تابع مت رہو، جو جی میں آئے وہ نہ کرنا، خدا اور رسول کے حکم کی تعمیل کرنا یعنی خدا اور رسول کے حکم پر عمل کرنا، خدا اور رسول کے حکم کو پورا کرنا۔ شیطان کے مکر سے بچنے کی چوتھی تدبیر، نفس کا سدھار۔ چوتھا راستہ یہ ہے کہ نفس کو سدھارا جائے۔ ظاہر میں پیغمبر سمجھا رہے ہیں اور باطن میں فرشتہ نیکی کی رائے دیتا رہتا ہے۔ اکیلے شیطان کا ہم پر بس نہیں چلنا چاہیے تھا، پھر کیا وجہ ہے کہ شیطان کو ہم پر غلبہ ہو جاتا ہے، انسان برائیاں ہی کرتا رہتا ہے، یعنی زیادہ سے مراد ہے یہاں پر۔ اس کی وجہ آپ کو نہیں معلوم تو سنیے۔ صاحبو، چوری جب ہوتی ہے تو گھر کے بھیدی کے بھید دینے سے ہوتی ہے۔ گھر کے جو رازوں سے واقف ہوتے ہیں وہی چوروں کو باخبر کرتے ہیں۔ آپ کا ایک اور دشمن بھی تو ہے جو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا بغلی گھونسلے لگاتا رہتا ہے، یعنی آپ سے بالکل چپکا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ نفس ہے۔ یہی نفس جو ہے گھر کا بھیدی ہے، یہی شیطان سے ساز باز کر لیتا ہے اور سب کچھ معاملات طے کرتا ہے، ورنہ شیطان تو ایک چور ہے۔ اگر یہ گھر کا بھیدی ساتھ نہ ہو تو ہمارا کیا کر سکتا ہے؟ میں سچ عرض کرتا ہوں، سچ کہتا ہوں کہ اگر تمام دنیا شیطانوں سے بھر جائے اور نفس ہمارا سدھر جائے تو شیطان کچھ نہیں کر سکتے۔ نفس سے ناصحانہ خطاب، یعنی ایک نصیحت بھرا خطاب کر رہے ہیں محدث دکن علیہ رحمہ کہ ذرا نفس کو سمجھاؤ کہ ظالم تجھ کو ہوا کیا ہے، دشمن کو دشمن سمجھ، ارے دشمن سے بھی کوئی دوستی کیا کرتے ہیں، تو کیا کر رہا ہے؟ تیرا جانی دوست اللہ تعالیٰ تجھے کب تک بلائے؟ قاعدہ ہے کہ کتا حملہ کرے تو اس حملے سے اسی وقت بچ سکتے ہیں کہ اس کے مالک کے پیچھے ہو جائیں۔ کتے کے حملے سے اسی وقت بچ سکتے ہیں کہ اس کے مالک کے پیچھے پیچھے چلو تو کتا کچھ نہیں کرے گا۔ ایسا ہی تم خدا کے ہو جاؤ تو اس دشمن شیطان کے حملے سے بچ سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف، کل قیامت میں دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ ابلیس جو ہے شیطان دوزخ پر آگ کے کپڑے، آگ کا تاج، آگ کے بیڑیاں پہن کر لیکچر دے گا، لوگوں کو بتائے گا۔ سب دوزخی اس کے اطراف رہیں گے، آس پاس رہیں گے۔ یہ کہے گا کہ دوزخیوں، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا
اور فرمایا تھا کہ تم سب مرو گے پھر زندہ ہوگے، میدان حشر میں آؤ گے اور حساب و کتاب ہوگا اور حساب ہوگا، تم میں ایک فرقہ جنتی ہوگا اور ایک دوزخی، مگر تمہارا خیال تھا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، مجھے تم پر حکومت نہیں تھی، میں تم پر زبردستی نہیں کیا کرتا تھا، میں تو فقط وسوسے ڈالا کرتا تھا، تمہارا جو نفس ہے وہ میرے کہنے میں آ گیا، یہ گناہ جو ہے تمہارا ہے میرا نہیں، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے نفس کو ملامت کرو، اب میں نہ تم کو بچا سکتا ہوں اور نہ تم مجھ کو بچا سکتے ہو، سب دوزخی اس پر لعنت کریں گے، ایسے میں جو فرشتے ہیں وہ آگ کے تیر مار کر نیچے گرا دیں گے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ دیکھا آپ نے اس دشمن کی دشمنی اس حد تک ہے، اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ وَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کا رکوع نمبر 4۔ اور جب آخر فیصلہ ہو چکے گا اور لوگ شیطان کو الزام دیں گے تو شیطان کہے گا کہ خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا سو اس نے پورا کیا، اور وعدہ تم سے میں نے بھی کیا تھا مگر میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی اور تم پر میری کچھ زبردستی تو تھی نہیں، بات تو اتنی ہی تھی کہ میں نے تم کو اپنی طرف بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا، تو اب مجھے الزام نہ دو بلکہ اپنے تئیں یعنی خود کو الزام دو، آج نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ غرض یعنی بہرحال ہوا یعنی خواہشات کے ذریعے سے ہی شیطان جو چاہے کرتا ہے، اس لیے اس ہوا سے طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں، خاص کر شرک۔ شیطان جو ہے شریک کرا کر خدا سے جب تک دور نہیں کراتا دم نہیں لیتا۔ ہائے انسان، تو اپنا شریک کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، بھلا شرک کو خدا تعالیٰ کیسے پسند کرے گا؟ حکایت ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک روز جو ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنا کہ کوئی عورت اپنے خاوند یعنی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ جب سے میں تمہارے گھر میں ہوں کچھ رہے یا نہ رہے صبر کرتی ہوں، کچھ ہو یا نہ ہو میں صبر کرتی ہوں، جاڑے ہو یا گرمی ہو، سردی ہو گرمی ہو، میں کچھ بھی تم سے زیادہ نہیں مانگتی ہوں، تمہارے نام اور عزت کی حفاظت کرتی ہوں، تمہارا گلہ ہے یعنی شکایت کسی کے سامنے نہیں کرتی، یہ سب اس واسطے سہتی ہوں کہ تم میرے ہو اور میں تمہاری، نہ اس واسطے کہ میں تو تمہاری رہوں اور تم دوسروں کے، میں تو تمہاری رہوں تم دوسروں کے رہو، اس لیے میں سب یہ برداشت نہیں کرتی، برداشت اس لیے کرتی ہوں کہ تم میرے اور میں تمہاری، یہ مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا کہ تم مجھ پر دوسری عورت کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو وجد آ گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء کا رکوع نمبر 18 کہ تیرے سب گناہ معاف کر دوں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تیرے سارے گناہ بخش دوں گا، مگر تیرا مجھ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف مائل ہونا قابل معافی نہیں، معافی کے قابل نہیں۔ صاحبو دشمن کو دشمن سمجھو، وہ بھی کوئی انسان ہے جو دوست اور دشمن میں فرق نہ کرے، غرض کے دشمن سے بچنے کے لیے تم پر دشمن کی دشمنی ظاہر کی گئی۔ باب سوم، اب تیسرا باب ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکھے جانے کا مضمون اوپر آ چکا، اس مضمون کے بعد اس زیر نظر باب جو نیچے باب آ رہا ہے اس کے تفہیم یعنی سمجھائش کے لیے ابلیس کے جبلی یعنی اس کے جو بھی چیلے وغیرہ ہے گمراہ کرنے کا تفصیلی ذکر کیا گیا۔
یا ابلیس کی جو بھی فطرت ہے اور اس کی جو بھی بدبختی، ساری چیزیں ذکر کی گئی۔ اب اس باب میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کے دھوکہ دہی کا تفصیلی بیان ہے۔ فصل نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو ابلیس سے دشمنی کی وجہ، اس کا بیان۔ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس کیسا عابد اور زاہد تھا، کتنا عبادت گزار تھا، دنیا سے یعنی ہر چیز سے بے رغبت تھا، فضول کی چیزوں سے۔ اس کو کیوں ملعون کہا گیا اور مردود کیا گیا؟ آپ کی خاطر دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے، چونکہ شیطان آپ کا دشمن ہو گیا اور دشمنی کا اظہار کرنے لگا، اس لیے خدا تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہو گیا۔ افسوس، ہم اپنے قدیم یعنی پرانے دشمن کا کہاں مان رہے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں، اور محسن حقیقی یعنی جس کا ہم پر حقیقی طور پر احسان ہے اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور محسن انسانیت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس کی دشمنی کا واقعہ سنو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جس طرح دشمنی کیا تھا، تمہارے ساتھ بھی اسی طرح دشمنی سے پیش آ رہا ہے، تم کو خبر نہیں۔ جب ابلیس جو ہے شیطان آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے سے خدا تعالیٰ کے عتاب میں آ گیا، اللہ کی طرف سے اس کو سزا کا پروانہ سنایا گیا، تو اس کو جلانے یعنی اس کو اور زیادہ چڑھانے اور آدم علیہ السلام کی عزت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 2 سورہ اعراف کا۔ تو شیطان کو جلانے کے لیے اللہ نے فرمایا اور آدم علیہ السلام کی عزت بڑھانے کے لیے کہ اے آدم، ابلیس مردود نے تمہاری اہانت کی، توہین کی کہ تم کو سجدہ نہ کیا، لو ہم تم کو عزت دیتے ہیں، تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں رہو۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جس جگہ سے چاہو، جو چیز چاہو کھاؤ، پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کا رکوع نمبر 2۔ دوسری فصل، آدم علیہ السلام کا اپنے کو یعنی اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برتر یعنی بہتر خیال کرنے کا بیان۔ جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح بھر گئی، آنکھ کھلتے ہی عرش پر نظر پڑی، کیا دیکھتے ہیں کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دل میں سوچے کہ یہ کون ہوں گے، عرض کیے کہ الہی یہ کون ہے، ان کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے؟ جواب ملا یہ تمہارے فرزند ہیں، تمہاری اولاد میں سے ہے، تم سے اگر کبھی گناہ یعنی کوئی غلطی ہو تو ان کی شفاعت سے معاف ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا یہ کیا بات ہے کہ باپ شفیع ہونا چاہیے تھا، شفاعت کا حق تو باپ کو ملنا چاہیے تھا، بیٹا باپ کا شفیع یعنی بیٹا جو ہے باپ کی سفارش کرے گا، یہ تو الٹا ہوا۔ باری تعالیٰ کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا کہ جبرائیل دوڑو، اس خیال کو دل سے نکال دو، اگر یہی خیال اور تھوڑی دیر رہ گیا تو ہمارا بندہ آدم جو ہے ہلاک ہو جائے گا۔ جب اس خیال فاسد کو نکال کر پھینکے، اس سے جو ہے گیہوں نما درخت بنا، گیہوں کے جیسا ایک درخت بن گیا، اور جو کچھ آدم علیہ السلام میں رہ گیا اس سے نفس امارہ بنا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ہر چیز کھاؤ مگر اس درخت کے پاس مت پھٹکو، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کا رکوع نمبر 2۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو تمہارا جو برا خیال ہوا تھا اس سے یہ درخت بنا، اس سے یہ درخت بنا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت سے کھاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کا رکوع نمبر 2۔ ابلیس کی حضرت آدم علیہ السلام کو فریب دہی، دھوکہ دہی کا بیان، تیسری فصل۔ فوسوس، آیت مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما ورئ عنہما من سوآتہما، پارہ نمبر 8 سورہ اعراف رکوع نمبر 2۔ جنتی لباس چھینے جا کر، جنتی لباس یعنی جب لے لیا گیا، برہنہ ہونے کے لیے شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ
ابلیس جو ہے طاؤس یعنی مور اور سانپ کے ذریعے جنت میں آدم اور حوا تک پہنچ کر بیٹھ گیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ آدم اور حوا پوچھے کیوں روتے ہو؟ تو ابلیس نے کہا مجھے تمہاری حالت پر رونا آ رہا ہے، چند روز میں یعنی کچھ دنوں میں تم سے یہ ساری نعمت وغیرہ چھینی جائے گی۔ آدم اور حوا نے کہا کہ یہ کیسے؟ ابلیس نے کہا وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 2 سورہ اعراف کا۔ اس درخت کا اثر یہ ہے کہ جو اس کو کھاتا ہے وہ فرشتہ ہو جاتا ہے یا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ خدا تم کو اس واسطے منع کیا ہے، روکا ہے تاکہ تم فرشتے یا ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ آدم اور حوا کہے کہ ہمارے مالک کو ہم سے بہت محبت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچھی چیز سے ہم کو روکے۔ ابلیس نے قسمیں کھا کر کہا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھایا اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ بھی سورہ اعراف کی دوسرے رکوع کی آیت مبارکہ ہے۔ فدلاہما بغرور، یہ بھی وہیں سے یعنی اسی سورہ مبارکہ کی آیت ہے کہ شیطان نے طرح طرح کی باتیں بنا کر آدم اور حوا علیہم السلام کو دھوکہ دیا۔ جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی بات کرنا شیطان کی پہلی ایجاد ہے۔ سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ ملائکہ نے ان کو سجدہ کیا، پھر انہوں نے فرشتہ بننے کی طمع یعنی خواہش کیوں کی اور ان کو ایسی خواہش کیوں ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ ہم سب بھی تو جانتے ہیں کہ فانی یعنی فنا ہونے والی اور بے بقا چیز دنیا جو ہے یعنی دنیا جو ہے باقی رہنے والی نہیں ہے، فنا ہونے والی، قابل التفات نہیں، توجہ کے قابل نہیں، پھر بھی رات دن اسی کی دھن رہتی ہے۔ ہمارا دنیا پر مر مٹنا اور آدم علیہ السلام کے فرشتے بننے کی خواہش دونوں غفلت کا نتیجہ ہے۔ ہم بھی دھوکے میں ہیں اور آدم علیہ السلام بھی اسی میں جو ہے شکار ہوئے کہ اس لیے آدم علیہ السلام بھی اسی خیال میں آ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فدلاہما بغرور، پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کا رکوع نمبر 2۔ الغرض خلاصہ دھوکے کا یہ ہے کہ ابلیس نے ثابت کر دیا کہ حکم الہی میں ضرر، اللہ کے حکم میں ضرر ہے، نعوذ باللہ، فرشتہ نہیں بن سکتے اور ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اولاد آدم کو ابلیس کے دھوکہ دینے کی تفصیل، حضرت آدم علیہ السلام کو جس طرح دھوکہ دیا ایسا ہی اولاد آدم کو دھوکہ دے رہا ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد کو دھوکہ دے رہا ہے کہ شریعت پر اور قرآن پر عمل کرنے میں بڑی دقت اور بہت حرج ہے، ایسا دھوکہ دیتا ہے۔ ایک جینٹل-مین بڑا عقل مند آدمی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں اگر نماز نہ ہوتی تو اسلام کو خوب ترقی ہوتی۔ جو اپنے آپ کو مطلب یعنی عقل مند سمجھتا ہے لیکن ہے تو وہ پاگل۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں اگر نماز نہ ہوتی تو اسلام کو خوب ترقی ہوتی، کیونکہ لوگ نماز سے گھبراتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دوسرے جنٹل مین کی یہ رائے ہے پاگل آدمی کی کہ روزہ جو ہے فروری میں ہوتا تو ہمیشہ جاڑے اور چھوٹے دن رہتے۔ عقل کے معذور کو یہ نہ سوجھا، یہ نہ سمجھا کہ اسلام ہفت اقلیم میں ہے، تمام عالم کے اندر اسلام ہے، صرف ہندوستان میں تھوڑی ہے یا کسی اور ملک میں۔ فروری میں تمہارے پاس جاڑا رہا تو کیا ضروری ہے، تمہارے پاس فروری میں سردی ہے تو کیا ضروری ہے کہ سب ملکوں میں بھی جاڑا رہے، سردی رہے؟ تم ہی کو نفع اٹھانے کا کیا حق ہے؟ ایک صاحب لندن سے خط لکھ رہے ہیں کہ قربانی میں حرج ہے، اس زمانے میں پیسہ نہیں تھا، اس زمانے میں پیسہ نہیں تھا تو جانور بہت تھے، جانور کی قربانی کرتے تھے، اب پیسہ زیادہ ہے تو پیسہ خیرات کرنا کافی ہے۔ ان کو اس کی خبر ہی نہیں کہ اراقۃ الدم، یہ خون بہانا، یہ عبادت ہے۔ اگر نفع رسانی یعنی فائدہ مقصد ہوتا، منظور ہوتی تو جانور جو ہے زندہ بھی دے سکتے تھے۔ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ شریعت میں بڑی تنگی ہے، آمدنی کے وقت بہت ذرائع بند ہو گئے، رشوت کھا سکتے، نہ سود لے سکتے اور آمدنی کے ذریعے بند ہے، تو یہ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ مسلمان مالدار نہ ہو، مفلس رہے۔ تو اسلام میں تو تنگی نظر آئی، حکومت کے قانون میں کبھی آپ کو تنگی کا خیال آیا؟
کہ قانون میں ڈکیتی ناجائز ہے، کتنے بڑے آمدنی کے ذریعے کو حکومت نے روک دیا۔ حکومت کے قانون میں اس واسطے تنگی نظر نہیں آئی کہ شیطان نے وسوسہ نہ ڈالا، اسلام میں اس لیے تنگی نظر آئی کہ شیطان وسوسہ ڈال کر دھوکہ دے رہا ہے۔ غرض آدم علیہ السلام کی طرح ان کی اولاد کو یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ احکام الہی میں ضرر اور تنگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں یعنی نقصان اور تنگی ہے۔ بہرحال یہ جو ہے 3 فصلوں تک ہم نے تلاوت کیا ہے، پڑھ کر آپ کو سنایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اس کا باقی کا حصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے 4 فصل سے۔ آج کے اس سلسلہ درس کو یہیں موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔